ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 25واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ سبق نمبر 25، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 177 تا 182۔ لیسن نمبر 25، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 177 to 182۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں، سوال کرنے والوں، والسائلین وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، وہی لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی پرہیزگار ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں۔ وہی لوگ سچے ہیں اور وہی پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک مجموعہ، ایک جامع پیکج بتایا ہے۔ یہ آیت کریمہ عظیم جملوں، ٹھوس قواعد اور مستقیم عقائد پر مشتمل ہے۔ جہاں تک اس کی تفسیر کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہل مسلمانوں کو جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، تو یہ بات اہل کتاب کی ایک جماعت اور بعض مسلمانوں پر بہت گراں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تبدیلی میں جو حکمت تھی اسے بیان فرما دیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کے سامنے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنا سر جھکانا ہے،
اور رخ اس کی طرف کرنا ہے جس طرف وہ حکم دے، اور پیروی اس کی کرنی ہے جسے وہ شریعت قرار دے دے۔ بس یہی نیکی، کامل تقوی اور ایمان ہے۔ کامل ایمان بھی یہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم اور شریعت کی اطاعت پیش نظر نہ ہو تو پھر مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اور ہدی کے جانوروں کی بابت فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ سورۃ الحج۔ اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیتوں کا خلوص پہنچتا ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو۔ یہ کام ایمان پر مبنی ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ امام حسن بصری اور ربیع بن انس رحمہ اللہ علیہم اجمعین سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں نیکی کی تمام قسم جو ہیں وہ ان کو جمع کر دیا گیا ہے، تمام اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ جو شخص اس آیت کریمہ پر عمل کرے وہ گویا سارے اسلام میں داخل ہو گیا، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں کے وجود کی تصدیق کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مابین سفیر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے پیغمبر ہیں۔ والکتاب، اور کتاب پر ایمان لانا۔ کتاب کا لفظ یہاں اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس سے مراد وہ تمام آسمانی کتابیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان سب کے آخر میں وہ کتاب نازل ہوئی جو ان سب سے اشرف اور افضل ہے، اور وہ کون سی ہے؟ قرآن، جو پہلی تمام آسمانی کتابوں کی نگہبان ہے، جس پر پہنچ کر ہر قسم کی خیر و بلائی ختم ہو جاتی ہے، جو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور کامرانیوں، کامیابیوں پر مشتمل ہے، جس نے تمام سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور جو اول نبی سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور مال کی محبت کے باوجود اسے دینا۔ لوگوں کو مال بہت عزیز ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اور باوجود مال عزیز رکھنے کے اسے دو، یعنی محبت اور رغبت کے باوجود مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل صدقے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے جبکہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کی زیادتی کی رغبت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ دہر کے اندر
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خاص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے اس کے عوض کسی قسم کے خواہشگار ہیں، کچھ نہیں چاہتے، نہ ہی شکر گزاری کے طلبگار ہیں۔ اور فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورۃ آل عمران۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، حقیقی نیکی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کیے بنا حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے۔ اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورۃ الحشر۔ اور وہ یعنی ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو، یعنی انہیں خود ضرورت بھی ہو، پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ایک دوسرا کردار ہے جو پہلے سے بھی بلند ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت اور حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ پہلے ان لوگوں کا کردار تھا جو مال کی محبت کے باوجود دوسروں کو اپنا مال دیتے اور کھلاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذوی القربی، اس سے مراد انسان کے اپنے رشتہ دار ہیں اور یہ دوسروں کی نسبت صدقے کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں پر صدقہ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا، رشتہ داروں کو دینا، کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ مفہوم حدیث ہے الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین پر خرچ کرنا صرف صدقہ ہے، یعنی مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے۔ والصدقۃ علی ذی الرحم، اور رشتہ داروں کو صدقہ دینا، اثنتان، اس کا یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں، صدقۃ وصلۃ، ایک تو صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں بن جاتی ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی کرنا۔ مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، کیونکہ وہ آپ کی نیکی اور آپ کے عطیے کے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن الحکیم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا کئی مقامات پر حکم دیا ہے، اور اس کے بعد والیتامی، یتیموں سے مراد کیا ہے؟ یتیموں سے مراد وہ بچے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہ ہو اور ان کے باپ فوت ہو گئے ہوں اور وہ کمزور اور چھوٹے ہوں اور ابھی بلوغت اور کمانے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد الحلم، بلوغت کے بعد یتیمی نہیں۔ والمساکین، مسکین سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس اپنی خوراک، لباس اور رہائش کی ضرورتوں کے لیے مال کافی نہ ہو، مطلب وہ کماتے بھی ہوں لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، ان کی پوری نہ پڑتی ہو، مطلب ان کی انکم میں ان کا خرچ پورا نہ ہوتا ہو، اس لیے ان کو بھی مال دیا جائے تاکہ یہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر سکیں۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین بہذا الطواف الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں جو مانگتا پھرتا ہو اور ایک یا دو لقمے، ایک یا دو کھجوریں اسے لوٹا دیتی ہوں،
صحابہ نے عرض کی مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور نہ اس کی احتیاج کی بابت علم ہو، یعنی اس کی ضرورت کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، اسے صدقہ دیا جا سکے۔ یعنی ایک تو اس کا مال، اس کی انکم اتنی ہو کہ اس کا خرچہ اس کی انکم میں پورا نہ ہوتا ہو، اور دوسرا یہ بھی کہ دوسروں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو کہ وہ ضرورت مند ہے، کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ وابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر ہے جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو تو اسے اس کی ضرورت کے مطابق دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ اسی طرح جو شخص نیکی کی خاطر کسی سفر کا ارادہ کرے تو اسے آمد و رفت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مہمان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابن السبیل سے مراد مسلمانوں کا مہمان بھی ہے۔ والسائلین، سائلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات انہیں دیے جاتے ہیں۔ وفی الرقاب، اس سے مراد یہ ہے کہ ان غلاموں کو دیا جائے، جنہوں نے اپنے مالکوں کو یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے انہیں اس قدر مال دیں گے، مگر وہ اس قدر مال انہیں دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو یہ جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ جو تفصیل ہے وہ سورۃ توبہ کے اندر آئے گی، زکوٰۃ کے مصارف میں، وہیں پر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے افعال نماز کو ان کے اوقات میں سر انجام دیا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا، اور رکوع، سجود، طمانینت اور خشوع کے ساتھ اس طرح انجام دیا جس طرح شرعاً مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتَى الزَّکَاةَ، اس سے مال کی زکوٰۃ مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ اسی طرح ہے جس طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، سورۃ اعراض، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔ تو اس کے برعکس صفت ہے اس کو کہتے ہیں نفاق۔ صحیح حدیث میں ہے آیت المنافقی ثلاث، آیت المنافقی، منافق کی نشانیاں ثلاثن، تین ہیں۔ کون کون سی؟ اذا حدث، جب بات کرے، کذب، جھوٹ بولے، واذا وعد، اور جب وعدہ کرے، اخلف، تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، خانہ، تو خیانت کرے۔ تو پوائنٹ بھی نوٹڈ، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدے کو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، واذا عہد غدر، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا خاصم فجر، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہیں۔ بأساء سے مراد حالت فقر، اور ضراء سے مراد مرض اور بیماری کی حالت ہے۔ وحین الباس، اس سے مراد مارکا، کارزار اور دشمن سے مڈبھیڑ کی حالت ہے۔ والصابرین، اس کو مدح کی وجہ سے منصوب پڑھا گیا ہے،
ان حالات میں شدت اور صعوبت کی وجہ سے صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ واللہ عالم وہو المستعان وعلیہ تکلان، وہی دستگیر ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے قلبی ایمان کو اپنے قول و فعل کے ساتھ سچ کر کے دکھایا، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ محرمات سے بچے رہے اور طاعات کو سر انجام دیتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پھر جس یعنی قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول کا ولی کچھ یعنی کہ قصاص میں سے معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں یعنی برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، اور عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع یعنی دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں یعنی برابر کا بدلہ لینے میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنو تمہارے لیے قصاص میں بھی عدل کو فرض قرار دیا گیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کو مارا جائے، اور حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا تھا۔ تو اس آیت کے نزول کا سبب بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں۔ بنو نذیر نے زمانہ جاہلیت میں بنو قریظہ سے لڑائی کر کے انہیں مغلوب کر دیا تھا، اس لیے جب بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اسے قصاص میں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ 100 وسق کھجور بطور فدیہ ادا کر دی جاتی تھی، جو کہ بنو قریظہ کی دیت سے بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قصاص میں بھی عدل کو اختیار کیا جائے، اور فساد کرنے والوں، تحریف کرنے والوں اور ازراہ کفر بغاوت کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرنے والوں کے نقش قدم پر نہ چلا جائے۔ بس اسی وجہ سے فرمایا کہ تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اس آیت کا کچھ حصہ اس آیت سے منسوخ کیا ہے جس میں یہ حکم ہے کہ جان کے بدلے میں جان کو مارا جائے۔ اسی طرح جمہور کا مذہب ہے کہ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا يُقْتَلُ نہیں قتل کیا جائے گا مسلم مسلمان بِكَافِرٍ کافر کے بدلے میں،
اور اس فرمان نبوی کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث یا تعویل صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 45 کے عموم کے پیش نظر کافر کے بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اہم مسئلہ ائمہ اربعہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایک شخص کے بدلے میں اس پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا جو اس کے قتل میں شریک ہو، جیسا کہ ایک لڑکے کو 7 آدمیوں نے قتل کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 7 کو قتل کروا دیا تھا اور فرمایا کہ اگر تمام اہل سنا بھی اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں ان سب کو قتل کروا دیتا۔ آپ کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی نے اس مسئلے میں آپ کی مخالفت نہیں کی تھی، تو گویا اس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک کے بدلے پوری جماعت کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ایک جان کے بدلے صرف ایک ہی جان کو مارا جا سکتا ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاذ، حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہم، عبد الملک بن مروان، زہری، ابن سرین اور حبیب بن ابو ثابت رحمہ اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی مذہب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، خوش اخلاقی کے ساتھ بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے۔ اسی طرح ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جسے اپنے بھائی کی طرف سے کوئی چیز چھوڑ دی جائے یعنی خون کے استحقاق کے باوجود دیت قبول کر لی جائے تو یہ بھی معافی ہے۔ پھر طالب کو چاہیے کہ وہ جب دیت قبول کر لے تو دستور کے مطابق پھر اس کی پیروی کرے اور اسے قاتل کی طرف سے بھی کسی ضرر اور مدافعت کے بغیر ادا کر دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل عمد میں جو دیت کو مشروع قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، کیونکہ سابقہ امتوں میں صرف یہ حکم تھا کہ یا تو قاتل کو بطور قصاص قتل کر دیا جائے یا پھر اسے معاف کر دیا جائے، جیسا کہ سعید بن منصور نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے قصاص ہی کو فرض قرار دیا تھا، ان میں معافی کا حکم نہیں تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا کہ تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ معافی یہ ہے کہ قتل عمد میں دیت کو قبول کر لیا جائے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا ہے اور انہیں دیت بطور رزق عطا کی ہے، جبکہ سابقہ امتوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی یہ حلال نہیں تھی۔ مثلا اہل تورات کے لیے حکم قصاص یا پھر معافی کا تھا کہ وہ معاف کر دیں، مگر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 آپشن رکھے ہیں، یا تو قصاص لے لیں، دوسرے نمبر پر معافی اور تیسرے نمبر پر دیت۔ مقتول کے وارث کو 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دیت قبول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عطا، اکرمہ، حسن، قتادہ، ربیع بن انس، سدی، مقاتل بن حیان رحمہ اللہ علیہم اجمعین سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ قصاص کا فائدہ اور حکمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قصاص کا حکم دیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے تو اس میں ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے،
اور وہ کیا ہے کہ سینکڑوں کی بقا اور حفاظت، اور وہ اس طرح کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس نے قتل کیا تو اسے بھی اسی طرح قتل کر دیا جائے گا، تو وہ اپنے اس کرتوت سے، اس برے فعل سے باز آ جائے گا۔ تو اس طرح حکم قصاص میں انسانی جانوں کی زندگی کا راز مضمر ہے۔ سابقہ کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، القتل انفع للقتل، قتل قتل کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور زیادہ خوبصورت انداز میں پیش کی گئی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کو زندگی قرار دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ کتنے ہی لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ اس خوف کی وجہ سے قتل نہیں کرتے کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اے عقل والو تاکہ تم گناہوں کے کاموں سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اصحاب عقل و فہم، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم گناہ کے کاموں سے اور ان کاموں سے بچو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ تقویٰ تمام نیکیوں کے کرنے اور برائیوں کے ترک کرنے کا ایک جامع نام ہے۔ کتب علیکم احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، حقا علی المتقین، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، پھر جو شخص اس یعنی وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کے اندر والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم ہے، پھر وارثوں کے لیے اس کی منسوخی بھی۔ اس آیت میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق آیت میراث کے نزول سے قبل وصیت کرنا واجب تھا، پھر جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور میراث کے مقررہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار پائے جو حقداروں کا لازمی حق ہے، جس کے لیے نہ وصیت کی ضرورت ہے نہ وصیت کرنے والے کے بارے احسان ہونے کی۔ کتب حدیث میں عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مذکور ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، اس لیے اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے محمد بن سرین رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے حتیٰ کہ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ان ترک خیرا تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں اسے روایت کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ اسی طرح ابن ابو حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کریمہ الوصیۃ للوالدین والاقربین،
اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے اس آیت کریمہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ سورۃ نساء۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پھر ابن ابو حاتم نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم، سعید بن مسیب، حسن، مجاہد، عطا، سعید بن جبیر، محمد بن سرین، اکرمہ، زید بن اسلم، ربی بن انس، قتادہ، سدی، مقاتل بن حیان، طاؤس، ابراہیم نخعی، شریح، ضحاک اور امام زہری رحمہ اللہ علیہم اجمعین سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور آیت میراث اس کی ناسخ ہے۔ وارث نہ بننے والے رشتہ دار کے لیے وصیت۔ اب باقی رہ گئے وہ وارث جن کا میراث میں حصہ مقرر نہیں ہے، تو مستحب یہ ہے کہ مال کے ثلث حصے میں سے ان کے لیے وصیت کر دی جائے تاکہ آیت وصیت پر بھی عمل ہو سکے۔ پھر صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بنا 2 راتیں بھی گزارے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد 1 رات بھی نہیں گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور کئی حدیثوں کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دستور کے مطابق وصیت۔ دستور کے مطابق وصیت کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ اسراف اور بخل کے بغیر اس طرح وصیت کی جائے جس سے وارثوں کی حق تلفی نہ ہو، جیسا کہ صحیحین میں ثابت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کے 2/3 حصے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی نصف مال کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3 حصے کے بارے میں؟ فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 یعنی 1 ثلث، بلکہ ثلث بھی بہت ہے، یعنی کہ ہاں 1/3 کے بارے میں وصیت کر تو سکتے ہو لیکن 1/3 بھی بہت ہے۔ اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اگر لوگ 1/3 کی بجائے 1/4 حصے کی وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الثلث والثلث کثیر، تم 1/3 کے بارے میں وصیت کر تو سکتے ہو لیکن 1/3 بھی بہت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص وصیت کو بدل دے اور اس میں تحریف کر دے تو اس نے اس کے حکم کو بدل دیا اور اس میں کمی بیشی کر دی، اور وصیت کو چھپانا اس میں بدرجہ اولا داخل ہے۔ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور کئی ایک طرح سے مروی ہے کہ میت کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا اور گناہ ان لوگوں کو ہوگا جو وصیت کو بدل دیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میت نے کیا وصیت کی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جن لوگوں کو وصیت کی گئی تھی انہوں نے اس میں کیا تبدیلی کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَمَن خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو،
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو العالیہ، مجاہد، دہاق، ربی بن انس اور سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنافن اس کے معنی غلطی کے ہیں، اور یہ لفظ ہر قسم کی غلطی پر مشتمل ہے، مثلاً یہ کہ کسی واسطے یا وسیلے سے کسی وارث کو اس طرح زیادہ دلوا دے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ وصیت کر دے کہ یہ فلاں شخص کو اتنے میں فروخت کر دی جائے، یا بیٹی کو اس کے حصے سے زیادہ دینے کے لیے تو اسے وصیت کر دے، یا اس کے کچھ اور طریقے اختیار کرے۔ غلطی خواہ کسی نے قصد اور ارادے کے بغیر طبعی محبت اور شفقت سے کی ہو، یا جان بوجھ کر اور گناہ سے، تو وصی یعنی جس کو وصیت کی گئی ہے، وصی کو اس کے رد و بدل میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ وصیت کو شرعی احکام کے مطابق کر کے جاری کر دے، تاکہ وصیت کرنے والے کا مقصد پورا ہو جائے اور شرعی حکم بھی۔ اس قسم کی اصلاح اور تبدیلی میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ وصیت میں عدل کی فضیلت۔ امام عبد الرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے برے عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے سے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے اس کے نیک عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ بھی پڑھ لو، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ سورۃ نساء۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل۔ تو اب آج کے سبق کو لے کے اگر کوئی سوال ہے ذہن میں تو آپ پوچھ لیں۔ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وفوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے،
तौरात, अंजील और फुरकान नाजिल करने वाले, मैं हर उस चीज के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ जिसकी पेशानी तू पकड़े हुए है। ए अल्लाह, तू ही अव्वल है, पस तुझसे पहले कोई चीज नहीं, तू ही आखिर है, पस तेरे बाद कोई चीज नहीं, तू ही जाहिर है, पस तुझसे ऊपर कोई चीज नहीं, और तू ही बातिन है, पस तेरे सिवा कोई चीज नहीं। हमसे कर्ज अदा कर दे और हमें फुक्र से गनी कर दे।